بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے جس مہینے کو چاہا فضیلت بخشی، اور شکر ہو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی بے پناہ بے حد و حساب نعمتیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے روزہ رکھا، قیام کیا اور اللہ کی عبادت کی، اور روزے کے طریقے اور رمضان کی فضیلتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، آج کے اس مبارک دن 29ویں شعبان کو خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ تھا کون سا رمضان ہمارا رمضان ہوگا، کون سا رمضان ہمارا اور آپ کا رمضان ہوگا. اس موضوع پر خطبہ دیا گیا، اور کتاب و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن کی آیتوں اور نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں رمضان کے فضائل، روزوں کی فضیلت اور اپنے آپ کو بدلنا اور اللہ کی طرف لوٹنا اور اپنی زندگی کو بدلنا اور رمضان کو رمضان سمجھنا، اور جو رمضان قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اس کو اپنا رمضان بنانا، ان اہم باتوں پر خطبہ دیا گیا، جس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. برادران اسلام، ہم سب اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا ہے کہ کھاؤ پیو پیسہ کماؤ اور مر جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑے ہی اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا کیا ہے، بیکار، عبث، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ زندگی بیکار نہیں ہے مسلمان کی، یا انسان کو اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا کام اللہ کو لینا ہے، اور وہ ہے اللہ کو پہچان کر، اس کو معبود مان کر، معبود برحق اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں، اور اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں، اس کی مہربانیاں، اس کے فضل کہ جس کو ہم
نہ شمار کر سکتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا صحیح معنوں میں حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، جو رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، خیر کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، نیکی کا مہینہ، جہاد کا مہینہ، لوٹنے کا مہینہ، جنت میں اپنا نام لکھوانے کا مہینہ، جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانے کا مہینہ، صدقہ اور خیرات کا مہینہ، اور آپسی بھائی چارگی کو بڑھانے کا مہینہ، مسلمانوں کے درد کو سمجھنے کا مہینہ، اور بھوکوں اور پیاسوں کے تکلیف اور پریشانیوں کو سمجھنے کا مہینہ۔ برادران اسلامی، اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے تاکہ لوٹنے والا لوٹ جائے، توبہ کرنے والا توبہ کرے، اور رمضان کی حقیقی فضائل کو سمجھ کر رمضان کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مستفید کرے۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں ایسا رمضان آیا، یعنی یہ رمضان کہ جس کی یہ کچھ مختصر سی فضیلتیں ہیں اور اس کی بہت ساری برکات اور رحمتیں ہیں، اور رمضان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، تو آخر کون سا رمضان ہمارا رمضان ہوگا؟ کون سا رمضان ہمارا رمضان ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس رمضان کی فضیلت کو کتاب اور سنت میں اجاگر کیا گیا ہے، اور رمضان کی برکات کو بتایا گیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہم کو جو دیا گیا ہے، اور دوڑنے کا، رب العالمین کو خوش کرنے کا، اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہم سے کہا گیا ہے، تو آخر وہ کون سا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا کہ جس رمضان کو ہم پہچان کر اور جس رمضان کے فضائل کو معلوم کرنے کے بعد عمل کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کو خوش کریں گے، صحیح معنوں میں لوٹ جائیں گے، اپنی زندگی کو بدل دیں گے۔ برادران اسلام، دیکھیے کل تک ہم کو انتظار تھا جس مہینے کا، ابھی سایہ فگن وہ مہینہ ہمارے سروں پر ہے، آج 29 شعبان ہے، کوئی بعید نہیں کہ آج رات رمضان کا چاند نظر آ جائے اور یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل 30 شعبان ہم مکمل کرنے کے بعد رمضان کے اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ رحمتوں والا مہینہ جو زندگی میں کئی مرتبہ ہمارے پاس آیا، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کل نہ صحیح پرسوں سے تو ضرور آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ کا رمضان ہمارا رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا، یا رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، ہماری سستی اپنی جگہ برقرار رہے گی، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ مہینے سے صحیح معنوں میں کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، ہر انسان کو ہم میں سے اس کا جواب تلاش کرنا ہے، اور اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اس رمضان کو ہم اپنا رمضان بنا کر رکھیں گے، اور اس رمضان کا پورا فائدہ ہم اٹھائیں گے، اس رمضان میں غلطیوں کو دھلوائیں گے، گناہوں کو پاک کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الی آخر الآیہ۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر! رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جو دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب کی، جیسا کہ اگلے الفاظ میں اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، نہ صرف ہدایت بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بنا کر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جس کو یہ رمضان مل جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے، قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی کو چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکل کو، یعنی تم کو مشکل میں ڈالنا یہ اللہ نہیں چاہتا ہے، اور اس کا ارادہ نہیں ہے، اور تم عدت کو مکمل کرو، یعنی رمضان کے مہینے کو پورا کرو، اور اللہ نے جیسے تم کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ رب العالمین کا تم شکر گزار بندے بنو، اللہ رب العالمین کا اس کی نعمتوں پر شکر کرو۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے شریف مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے سال بھر کا، اور مہینوں کا سردار ہے یہ، جس میں نیکی کرنے والے خوب نیکیاں